ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجئے، تصور کیجئے کہ آپ ایک ایسی سرزمین کے کنارے کھڑے ہیں جہاں کبھی علم کی روشنی بہتی تھی، جہاں گلیوں سے اذان کی آواز بلند ہوتی تھی، جہاں راتوں کو چراغوں کی قطاریں یورپ کے اندھیرے کو چیلنج کرتی تھی، اور جہاں انسانیت، عدل اور تہذیب اپنی بلند ترین شکل میں دکھائی دیتی تھی۔ لیکن آج وہاں سکوت ہے، گرجا گھر ہیں، میوزیم ہیں اور خاموش پتھر ہیں جو صدیوں پرانی ایک عظیم سلطنت کا مرثیہ پڑھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اندلس کی، اس سرزمین کی جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اور جہاں سے ایک ایسا انقلابی دور شروع ہوا جس نے نہ صرف اسپین بلکہ پورے یورپ کے مقدر کو بدل دیا۔ 8ویں صدی کا یورپ شدید سیاسی انتشار، قبائلی جنگوں اور تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسپین، جسے اس وقت آئیبیریا کہا جاتا تھا، ویزیکوٹ بادشاہوں کی خانہ جنگیوں کا شکار تھا۔ طاقت کی بھوک، ظلم، ناانصافی اور انتشار نے پورے ملک کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں اسلامی دنیا شمالی افریقہ تک پھیل چکی تھی، اور تنجا سے مراکش تک فتوحات کی لہر چل رہی تھی۔ انہی سرحدوں پر ایک نوجوان، بہادر اور غیر معمولی فوجی قائد ابھر کر سامنے آیا، طارق بن زیاد۔ وہ شخص جس نے اسپین کے مقدر کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا سفر شروع کیا۔ سن 711 کی ایک سیاہ رات، جب سمندر کے پانیوں میں چاند کی کرنیں لرز رہی تھی، مسلمان افواج نے سمندر عبور کرنے کی تیاری کی۔ یہ سفر صرف زمین کا سفر نہیں تھا، بلکہ ایک نئے دور کی طرف قدم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو سمندر کے اس پار پہنچایا تو اس نے اپنے جہاز جلا دینے کا حکم دیا تاکہ سپاہیوں کے دلوں میں صرف آگے بڑھنے کا راستہ رہ جائے۔ جب اس نے اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا تو اس جگہ کا نام بعد میں اس کے نام پر جبل الطارق یعنی جبرالٹر رکھا گیا۔ طارق بن زیاد نے ویزیکوٹ بادشاہ راڈرک کا سامنا کیا، لیکن یہ صرف دو فوجوں کی جنگ نہیں تھی، یہ دو تہذیبوں کا ٹکراؤ تھا۔ ویزیکوٹ بادشاہت اندرونی سازشوں، کمزور معیشت اور بد انتظامی کا شکار تھی، جبکہ مسلمان نظم، ضبط، ایمان اور غیر معمولی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ چند ہی مہینوں میں وہ خطے کے بڑے بڑے شہروں پر قابض ہو گئے۔ قرطبہ، غرناطہ، تولیتلا اور اشبیلیہ سب مسلم حکومت کا حصہ بنتے چلے گئے۔ اسپین بدل رہا تھا، اور یہ تبدیلی اتنی تیز تھی کہ یورپ نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اندلس کے دارالحکومت کے طور پر قرطبہ کا انتخاب محض ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک تہذیبی بنیاد تھی۔ قرطبہ رفتہ رفتہ دنیا کے روشن ترین شہروں میں سے ایک بننے لگا۔ اس وقت یورپ کی بیشتر آبادی اندھیرے اور گندگی میں زندگی گزار رہی تھی۔ قرطبہ کی گلیاں رات کو چراغوں سے جگمگاتی تھیں۔ جہاں دوسرے ممالک میں صفائی کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں اندلس میں سینکڑوں غسل خانے، نہانے کی جگہیں اور پانی کی نکاسی کا بہترین نظام موجود تھا۔ علم، تحقیق، فلسفہ، طب، فن تعمیر اور ادب کے دروازے یہاں پوری دنیا کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ اندلس وہ جگہ تھی جہاں انسانیت نے ایک نیا جنم لیا۔ یہاں کی لائبریریاں ایسی تھیں جن میں لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ وہ دور جب یورپ میں گنتی کی چند سو کتابیں ہوتی تھیں، وہیں قرطبہ کی لائبریری میں 4 سے 5 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ یہاں پیدا ہونے والے مفکرین نے دنیا کی سمت بدل کر رکھ دی۔ ابن رشد نے فلسفے کو نئی زندگی دی، الزہراوی نے جدید سرجری کی بنیاد رکھی، ابن فرناس نے انسان کی پہلی فضائی پرواز کا تجربہ کیا، اور عبد الرحمن الداخل نے وہ ریاست کھڑی کی جسے تاریخ یورپ کا جواہر کہتی ہے۔ یہ تو صرف شروعات تھی، آگے ایک ایسا زرعی دور آنے والا تھا جو انسانیت کی تاریخ میں سونے کے حروف سے لکھا گیا۔ وہ دور جب اندلس دنیا کی سب سے روشن، باشعور اور ترقی یافتہ سرزمین بن گیا۔ لیکن ہر عروج کے ساتھ ایک امتحان چھپا ہوتا ہے، اور ہر سلطنت کے ساتھ اس کی کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے۔ اندلس کی فتح کے بعد مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس نئی سرزمین کا سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ کیسا ہوگا۔ جنگ جیت لینا ایک بات تھی،
لیکن ایک محکوم قوم کو ایک مضبوط ریاست میں تبدیل کرنا بالکل دوسری بات۔ فتح کے بعد پہلے چند سال بہت نازک تھے۔ جبل طارق سے قرطبہ تک فاصلہ طے کرنے والی یہ فتوحات اگرچہ حیرت انگیز تھی، مگر ان میں وہ سیاسی بنیاد اور مضبوط مرکز موجود نہیں تھا جو ایک بڑی تہذیب کے قیام کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ شام میں اموی خلافت کے خاتمے اور عباسیوں کے ابھرنے نے اسلامی دنیا میں ایک نیا بحران پیدا کر دیا تھا۔ ایسے میں عرب قبائل کی باہمی کشمکش، بربر فوجیوں کی شکایات اور مقامی آبادی کے مسائل نے اندلس کو انتشار کے دہانے پر پہنچا دیا۔ مسلمان اس عظیم فتوحات کے بعد پہلی دار ٹکڑوں میں بٹنے لگے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اندلس کا سفر زیادہ طویل نہیں رہے گا۔ لیکن اسی انتشار اور بے یقینی کے ماحول میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے جس کی آمد اسپین کی مقبول بدل دی۔ یہ شخص تھا عبد الرحمن بن معاویہ، جسے تاریخ عبد الرحمن الداخل کے نام سے جانتی ہے۔ صقر قریش یعنی قریش کا باز، ایک ایسا لقب جو خود عباسی خلیفہ نے اس کے لیے احترام میں استعمال کیا۔ عبد الرحمن الداخل کی کہانی میں سیاسی کامیابی کی نہیں، بلکہ درد، جدوجہد، ہجرت اور عظمت کی کہانی ہے۔ جب دمشق میں امی خاندان کا قتل عام ہوا تو عبد الرحمن صرف ایک نوجوان تھا جسے اپنی جان بچانے کے لیے یوں بھاگنا پڑا جیسے کوئی شخص اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دیا جائے۔ اپنے بھائی اور قریبی رشتہ داروں کی لاشیں پیچھے چھوڑ کر وہ دریائے فرات کے کنارے سے بھاگتا ہوا افریقہ پہنچا۔ یہ سفر نہ صرف جسمانی اذیتوں سے بھرا ہوا تھا بلکہ روحانی طور پر بھی وہ ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو تکلیفوں سے نہیں ٹوٹتے بلکہ وہیں سے دوبارہ جنم لیتے ہیں۔ عبد الرحمن الداخل ایسا ہی انسان تھا۔ افریقہ پہنچ کر اس نے بربر قبائل اور عرب سرداروں کے درمیان خود کو منظم کیا، لیکن اس کے پاس ابھی بھی ایک ایسا ملک نہ تھا جہاں وہ اپنا اقتدار قائم کر سکے۔ اسی وقت اس نے اندلس کا رخ کیا، وہی اندلس جو فتوحات کے بعد باہمی اختلافات سے کمزور ہو چکا تھا۔ جب وہ اسپین کے ساحل پر اترا تو شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ نوجوان اگلے 800 سال کی تاریخ کا مرکز بننے والا ہے۔ قرطبہ یہ قدم رکھتے ہوئے اس کے پاس نہ بڑی فوج تھی، نہ خزانہ، نہ سیاسی پشت پناہی۔ اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، ناقابل شکست ارادہ۔ چند ہی سالوں میں عبد الرحمن الداخل نے اندلس کے ٹوٹے ہوئے بحروں کو یکجا کیا، باغی قبائل کی شکست دی، بربر سرداروں کو مطمئن کیا اور عرب قبیلوں کے درمیان صلح کرائی۔ وہ نہ صرف ایک مصلح تھا بلکہ ایک شاندار، منتظم اور بے مثال حکمران بھی تھا۔ اس نے قرطبہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور یوں اندلس میں پہلی مستقل اور مستحکم اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ اس کے دور میں امن، انصاف اور معاشی ترقی کی بنیاد رکھی گئی، وہ بنیاد جو آنے والے کئی عشرہ تک اندلس کی عظمت کی ضمانت بنی رہی۔ عبد الرحمن الداخل نے اندلس کو صرف فتح نہیں کیا، اس نے اسے شناخت دی، ایک ایسی شناخت جو آج بھی اسپین کی دیواروں اور گلیوں میں زندہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے دور کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے اندلس کو عراق اور شام کی سیاسی جبروں سے بالکل الگ رکھا۔ جب مشرقی دنیا میں عباسی، فاطمی، سامانی اور دیگر حکومتیں مسلسل آپس میں برسر پیکار تھیں، اندلس ایک پرسکون، ترقی یافتہ اور مضبوط معاشی مرکز کے طور پر ابھرا۔ عبد الرحمن الداخل نے نہ صرف ریاست کو بچایا بلکہ اسے مستقبل کی طاقت کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی۔ یہ وجہ ہے کہ اسے اندلس کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے، وہ شخص جس نے تنہا ایک عظیم تہذیب کی بنیاد رکھی۔ اس کے بیٹے اور پوتے اس کی پالیسی کو آگے بڑھاتے گئے، مگر اصل انقلاب اس وقت آیا جب اس خاندان میں سے ایک ایسا حکمران پیدا ہوا جسے دنیا نے اندلس کا سب سے روشن دماغ کہا، عبد الرحمن ثالث۔ اس کے دور میں اندلس صرف ایک مستقل ریاست نہیں رہا بلکہ پورے یورپ کا سب سے طاقتور، خوشحال اور مہذب ملک بن گیا۔ عبد الرحمن ثالث کی شخصیت ایک غیر معمولی امتزاج تھا، ایک سخت گیر حکمران، ایک ہوشیار سفارتکار، ایک عظیم معمار اور ایک ایسا انسان جس نے پورے یورپ پر مسلمانوں کی علمی اور تہذیبی بالادستی کو ثابت کر دیا۔ اس نے نہ صرف اندلس کے اندرونی باغیوں کو شکست دی بلکہ بیرونی دشمنوں کو بھی ان کے مقام پر رکھ دیا۔
اس نے بحیرہ روم کے کناروں پر اندلس کی بحری قوت کو اس حد تک بڑھا دیا کہ یورپ کی کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے دور میں اندلس کا رعب ایسا تھا کہ بڑے بڑے یورپی بادشاہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں اندلسی شہزادوں سے کروانے کی خواہش رکھتے تھے۔ لیکن عبد الرحمن ثالث کی سب سے بڑی کامیابی فوجی یا سیاسی نہیں تھی، بلکہ وہ تہذیبی اور علمی تھی۔ اس نے قرطبہ کو ایک ایسا شہر بنا دیا جو دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ عبد الرحمن ثالث کے بعد جب اس کا بیٹا الحکم ثانی تخت پر بیٹھا تو اندلس علمی طور پر اپنی بلندی کے آخری درجے پر پہنچ گیا۔ الحکم ثانی صرف ایک حکمران نہیں تھا، وہ ایک عاشق علم تھا۔ اس نے پوری دنیا سے کتابیں منگوائیں۔ اس کے نمائندے مصر، بغداد، دمشق، قاہرہ، حتیٰ کہ ایران تک جاتے، صرف اس لیے کہ وہاں کی نایاب کتابیں قرطبہ لائی جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں یورپ کی سب سے بڑی لائبریری قائم کی، جس میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔ اس وقت یورپ کی زیادہ تر بادشاہ اپنا نام تک ٹھیک سے نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن قرطبہ کی ہر گلی میں ایسا کوئی نہ کوئی مدرس تھا جو فلسفہ، طب، ریاضی یا فلکیات پڑھا رہا ہوتا۔ یہی وہ دور تھا جب اندلس نے دنیا کے عظیم ترین نام پیدا کیے۔ ابن رشد وہ فلسفی تھا جس نے ارسطو کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسی دور میں زہراوی سامنے آیا، جسے آج کی دنیا سرجری کا باپ کہتی ہے۔ اس کے آلات جراحی آج بھی میوزیم میں دیکھی جا سکتے ہیں۔ ابن فرناس نے انسانی تاریخ کی پہلی اڑان بھری اور اس کے تجربے نے بعد کی صدیوں میں پرواز کے تصور کو شکل دی۔ اندلس میں مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک تہذیب کی عظمت صرف جنگوں سے نہیں ہوتی، وہ عادل سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے، رواداری سے ہوتی ہے اور انسانیت کی خدمت سے ہوتی ہے۔ یہاں یہ حقیقت بھی قابل حیرت ہے کہ اندلس میں مسلمان، یہودی اور مسیحی تینوں ایک ساتھ ایک ہی شہر میں رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے اور اکثر علمی اداروں میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں سب کو برابری ملتی تھی۔ اسی لیے اندلس کو مدینہ العلوم، علم کا شہر کہا جاتا تھا۔ لیکن ہر سنہری دور کے نیچے ایک خاموش درار ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اور ایک دن پوری عمارت کو ہلا دیتی ہے۔ اندلس کا اس وقت جو عروج تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور تاریخ کا اصول ہے کہ انتہا کے بعد زوال آتا ہے۔ ابھی تک اس تہذیب کو باہر سے کوئی دشمن شکست نہ دے سکا تھا، لیکن اب خطرہ اندر سے پیدا ہونے والا تھا۔ حکمران بدلتے گئے، عیاشی بڑھتی گئی، سیاسی اختلافات پیدا ہونے لگے اور ریاست کا وہ مضبوط مرکز جسے عبد الرحمن الداخل اور عبد الرحمن ثالث نے تعمیر کیا تھا، آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا۔ الحکم ثانی کے بعد تخت پر اس کا بیٹا ہشام آیا، ایک کمزور اور بے عمل حکمران۔ وہ نہ تو سیاسی سمجھ بیج رکھتا تھا، نہ ہی فوجی حکمت عملی کا تجربہ۔ ریاست جیسے اپنے آپ پر چھوڑ دی گئی۔ ایسے وقت میں اگر کوئی مضبوط وزیر موجود ہو تو وہ کمزور بادشاہ کی خلاف کو بڑھ سکتا ہے، اور اندلس کی تقدیر نے یہی کیا۔ ایک غیر معمولی صلاحیت رکھنے والی شخصیت سامنے آئی، المنصور بن ابی عامر، جسے تاریخ الحاجر المنصور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ المنصور اپنی فوجی ذہانت اور غیر معمولی تنظیمی صلاحیتوں کی وجہ سے اندلس کا سب سے طاقتور شخص بن گیا۔ ہزاروں کا میعاد مہمات چلائیں، مسیحی ریاستوں کو پیچھے دھکیل دیا اور اندلس کی فوج کو پوری تاریخ کی سب سے طاقتور شکل دی۔ لیکن یہ طاقت اندلس کے لیے نعمت کے ساتھ ساتھ ایک خاموش زہر بھی تھی۔ المنصور کی کامیابیوں نے حکومتی توازن کو بدل دیا۔ ایک طرف اس نے اندلس کو دشمنوں سے محفوظ رکھا، مگر دوسری طرف اس نے اقتدار کو ایک خاندان سے نکال کر دوسرے خاندان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اموی خلافت جو صدیوں سے اندلس کی بنیاد تھی، اب منصور خاندان کے زیر اثر آ گئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اندلس کی داخلی سیاست میں پہلی بار زہر گلنا شروع ہوا۔ اموی خاندان کے افراد خود کو بے اختیار محسوس کرنے لگے، درباری سازشیں بڑھنے لگی اور فوج کے اندر بھی گروہ بننے لگے۔ ایسی سلطنتوں میں جہاں اقتدار چند ہاتھوں تک محدود ہو، وہاں طاقت کا توازن اگر ٹوٹ جائے تو سلطنت کے ستون خود بخود ہلنے لگتے ہیں۔ المنصور کی موت کے بعد اس کے بیٹے اس کی طاقت کو سنبھال نہ سکے۔ فوج اور حکومتی مشینری جو برسوں تک اس کی سخت نظم و ضبط کے تحت چلتی رہی تھی، اچانک بے راہ ہو گئی۔
امی خاندان نے اقتدار واپس لینے کی کوشش کی، منصور خاندان نے اپنی طاقت بچانے کی، بربر قبائل نے اپنے حق مانگنے، عرب قبائل نے اپنی برتری کا مطالبہ کیا، اور یوں قرطبہ کا مضبوط مرکز دراروں سے بھرنے لگا۔ وہی شہر جو علم و تہذیب کا محور تھا، اب سیاسی خانہ جنگی کا میدان بنتا جا رہا تھا۔ مختلف گروہوں نے اپنے اپنے لشکر تیار کر لیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ قرطبہ کی گلیوں، جہاں کبھی طلبہ کتابیں لے کر چلتے تھے، اب وہاں آوارہ سپاہی تلواریں اٹھائے گھومتے تھے۔ ایک ایسا شہر جو کبھی ریشن خیالی کی علامت تھا، اب دھوئیں اور بیگانے پن میں ڈوب رہا تھا۔ یوں وہ دن تھے جب یورپ کی مسیحی ریاستوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اندلس اب وہ طاقت نہیں رہا جو کبھی تھا۔ شمال کے پہاڑوں میں چھپی قشتالہ اور غون اور لیون جیسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اب اپنے اندر نئی ہمت محسوس کرنے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ اندلس کی کمزوری ان کے لیے ایک موقع ہے۔ صدیوں سے وہ مسلمانوں کی طاقت کے خوف سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب ان کے دل میں امید کی ایک چنگاری روشن ہونے لگی تھی۔ یہ چنگاری آنے والے برسوں میں ایک بڑھتی ہوئی آگ بننے والی تھی۔ اندلس کے اندرونی جھگڑوں نے وہ کام کر دیا جو دشمن صدیوں میں نہ کر سکے تھے۔ خلافت کمزور پڑ گئی، حکمران بدلتے گئے، کوئی مضبوط حکومت برقرار نہ رہی، اور پھر وہ لمحہ آیا جسے تاریخ سقوط خلافت قرطبہ کہتی ہے۔ اندلس کی وہ مرکزی خلافت، اور جسے عبد الرحمن ثالث الحکم نے دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنا دیا تھا، وہ بکھر گئی۔ یہ سقوط صرف ایک تخت کا نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے ذہنی اتحاد کے بکھرنے کا اعلان تھا۔ اب اندلس ایک متحد سلطنت نہیں رہا تھا، بلکہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ایک نقشہ بن چکا تھا۔ اس بکھری ہوئی صورتحال کو تخریق ملوک الطوائف کے دور کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اندلس تقریباً 30 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر حکمران خود کو بادشاہ کہتا تھا، ہر شہر کا اپنا دربار تھا، اپنی فوج، اپنی سیاسی پالیسی۔ ایک ہی سرزمین پر مسلمان کے خلاف لڑ رہا تھا، اور دشمن خاموشی سے طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ ملوک الطوائف کا دور اندلس کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بنا، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے اتحاد کو جڑ سے ختم کر دیا تھا۔ اندلس اب اپنے سنہری دور سے کئی قدم دور جا چکا تھا۔ اب وہ تہذیب جو کبھی روشنی تھی، خود اندھیروں کا شکار ہونے لگی تھی۔ لیکن زوال ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ ابھی سب سے بڑے سانحات باقی تھے۔ اب وہ جنگیں باقی تھی جنہوں نے اندلس کے نقشے کو خون سے رنگ دیا۔ ابھی وہ فیصلے باقی تھے جن نے غرناطہ تک مسلمانوں کو دھکیل دیا۔ ابھی وہ آخری آنسو باقی تھے جو اسپین کی سرزمین نے مسلمانوں کے آخری بادشاہ کی آنکھوں سے گرتے دیکھے۔ قرطبہ کے عظیم دور کے بعد جیسے جیسے وقت آگے بڑھا، اندلس کے سیاسی نقشے پر دوسری بڑی تبدیلی نے جنم لیا، اور وہ تھی طوائف الملوک کی ابھرتی ہوئی دنیا۔ یہ وہ دور تھا جب ایک متحد حکومت، ایک مضبوط مرکزیت اور ایک طاقتور خلافت کے بجائے اندلس کئی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں بٹ گیا۔ ہر شہر کا ایک امیر، ہر علاقے کا ایک بادشاہ، ہر قلعے کا ایک مالک، اور یوں ایک ایسا سیاسی بکھراؤ پیدا ہوا جس نے آنے والے زوال کی بنیادیں اور بھی کمزور کر دی۔ یہ دور اندرونی طور پر کمزوریوں کا مگر ثقافتی طور پر تخلیقی جوبن کا دور تھا۔ ہر بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کا شہر دوسرے سے زیادہ خوبصورت، زیادہ علمی اور زیادہ طاقتور نظر آئے۔ اس لیے عجیب سی دوڑ شروع ہو گئی۔ کہیں محلات امیر ہو رہے تھے، کہیں باغات، کہیں شعراء کو انعام مل رہے تھے، کہیں فلسفیوں کو پناہ مل رہی تھی، مگر اس چمک دمک کے پیچھے ایک ایسا باریک سا انتشار چھپا ہوا تھا جسے دشمن صاف پہچان چکے تھے۔ اسی زمانے میں شمالی اسپین کی مسیح طاقتیں، خصوصاً کیسٹیل، اراگون اور لیون، اپنی صفوں کو مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ مسلمان اندرونی طور پر کمزور ہیں، ان کے درمیان سیاسی اتحاد نہیں، فوجی نظم ڈھیلا پڑ چکا ہے، اور ہر طائفہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کی فکر میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے قدم با قدم، پہاڑ در پہاڑ، قلعہ در قلعہ اندلس کی زمین پر دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ مسلمان حکومتوں کے آپس کے مقابلے، سازشیں اور لڑائیاں دشمنوں کے لیے ایک سنہری موقع بن چکی تھیں کہ مسلمان حکمران تو مسیح بادشاہوں سے مدد لینے چلے گئے۔
اور یوں دشمن نے پہلی بار اندلس کے سیاسی ڈھانچے میں براہ راست مداخلت کرنی شروع کی۔ جس سرزمین نے کبھی یورپ کو علم دیا تھا، اسی سرزمین کے حکمران اب دشمن بادشاہوں کو باقاعدہ خراج دینے پر مجبور ہو چکے تھے۔ لیکن اندلس کا معاملہ صرف کمزوریوں تک محدود نہیں رہا تھا۔ اسی بکھرے ہوئے دور میں کچھ ایسی روشنیاں ابھری جنہوں نے اسلامی دنیا کو پھر سے جگانے کی کوشش کی۔ انہی میں ایک نام تھا یوسف بن تاشفین کا، جو مراکشی طرح سے ابھرنے والی المراویتین سلطنت کا زبردست سپہ سالار اور حکمران تھا۔ جب اندلس کے کمزور بادشاہوں نے شمال کے عیسائی اون کستا سے بچنے کے لیے اس سے مدد مانگی، تو یوسف بن تاشفین اور اس کی طاقتور فوج نے آنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ اندلس آئے، انہوں نے مسلمانوں کی آپسی سیاسی چالیں اور بادشاہوں کی کمزوریاں دیکھی، مگر ان سب کے باوجود انہوں نے دشمن کے سامنے ایسی ضرب لگائی کہ پورا یورپ لرز اٹھا۔ معرکہ ذلقہ تاریخ میں مسلمانوں کی سب سے شاندار فتوحات میں شمار ہوتا ہے۔ اس ایک جنگ نے ثابت کر دیا کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں، اگر ان کی قیادت مضبوط ہو، اگر ان کے اندر نظم ہو، تو وہ آج پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ ذلقہ کی فتح کے بعد اندلس کچھ دیر کے لیے محفوظ ہو گیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اندلس کی مقامی قیادت دوبارہ بکھراؤ کی طرف لوٹ گئی۔ یوسف بن تاشفین نے اس لیے طے کیا کہ اندلس کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے براہ راست مراکش کی مضبوط مرکزی حکومت کے تحت لے لیا جائے۔ یوں اندلس المراویتین کی زیر انتظام آ گیا اور ایک بار پھر سیاسی استحکام اور فوجی طاقت واپس آئی۔ الموحدین کا دور اندلس کا آخری بڑا سنہری دور تھا۔ انہوں نے فوجی سطح پر علمی میدان میں اور سیاسی نظم کے حوالے سے کئی اصلاحات کی۔ ان کے دور میں ایک بار پھر اندلس کی سرحدیں مضبوط ہوئیں، عیسائیوں کے حملے رکے اور اندلس کی فضا میں ایک بار پھر امید کی کرن پیدا ہوئی۔ اسی دور میں فلسفے، ریاضی، طب اور سائنس کا علم دوبارہ زندہ ہوا، مگر وقت کا دہاڑا کبھی مستقل ایک طرف نہیں بہتا۔ موحدین کی اندرونی سیاسی کمزوریاں، قیادت میں اختلافات اور دشمن کا مسلسل دباؤ اس دور کے زوال کا سبب بننے لگا۔ شمال کی مسیحی قوتیں اب پہلے سے زیادہ منظم تھیں، ان کے پاس جنگی تجربہ بھی تھا، وسائل بھی تھے اور مقصد بھی واضح تھا: اندلس سے اسلام کا مکمل خاتمہ۔ اور وہ وقت آ گیا جب اندلس کا سب سے فیصلہ کن مرحلہ سامنے آیا: معرکہ العقاب۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے اندلس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ الموحدین کو اس جنگ میں بدترین شکست ہوئی اور اس کے بعد شمال کے مسیحی بادشاہوں کو اندلس کے شہروں کی طرف بڑھنے سے روکنے والا کوئی نہ رہا۔ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے شہر ہاتھ سے نکلتے گئے، کبھی تلیتلا، کبھی قرطبہ، کبھی اشبیلیہ۔ وہ شہر جن کا نام سنتے ہی علم، تہذیب اور عظمت ذہن میں آتی تھی، اب گرتے چلے گئے۔ ہر شہر کے ساتھ اندلس کی روح کا ایک حصہ ٹوٹتا چلا گیا اور یوں پوری اندلس میں صرف ایک آخری ریاست باقی رہ گئی: غرناطہ۔ یہ وہ آخری قلعہ تھا جس نے تقریباً 250 سال تک اپنی پوری طاقت، پوری عقل اور پوری حکمت سے مسلمانوں کے وجود کو اسپین میں قائم رکھا۔ غرناطہ کے حکمران بنو نصر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں جس کے پاس طاقت بھی ہے اور صدیوں کی نفرت بھی۔ وہ پورے اندلس کے آخری محافظ تھے۔ ایک طرف دشمن فوجیں تھی، دوسری طرف سیاسی دباؤ، تیسری طرف اقتصادی کمزوریاں، مگر بنو نصر نے حیرت انگیز سیاست، شاندار سفارتکاری اور مضبوط دیواروں کے سہارے غرناطہ کو بچائے رکھا۔ غرناطہ وہ آخری چراغ تھا جو پوری اندلس کی تاریکی میں اب بھی جل رہا تھا۔ جب پورا اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، جب قرطبہ کی درسگاہیں خاموش ہو چکی تھیں، جب اشبیلیہ کے دریاؤں پر اب اذان کے بجائے گرجا گھروں کی گھنٹیاں گونجتی تھیں، تب غرناطہ وہ واحد جگہ تھی جہاں اذان کی آواز اب بھی آسمان سے باتیں کرتی تھی، جہاں مسجدوں کے مینار اب بھی سر اٹھائے کھڑے تھے، جہاں بازاروں کی گہما گہمی میں اب بھی عربی، بربری اور اندلسی لہجے سنائی دیتے تھے، اور جہاں الحمراء کا سرخ محل مسلمانوں کی تمام کھوئی ہوئی شان کا ایک زندہ نشان بن کر کھڑا تھا۔ غرناطہ کے حکمران بنو نصر نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ تنہا ہے اور آنے والا طوفان اب کسی وقت بھی انہیں گھیر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے۔
کہ دشمنوں کے درمیان سیاسی توازن برقرار رہے۔ کبھی کیسٹیل سے معاہدہ، کبھی آراگون سے دوستی، کبھی خانہ جنگیوں کو روکنے کی کوشش، کبھی نئے قلعے تعمیر کرنا۔ غرناطہ کے حکمران صرف بادشاہ نہیں تھے، وہ اپنے وجود کی آخری جنگ کے سپاہی بھی تھے۔ ہر فیصلہ نازک تھا، ہر غلطی مہنگی۔ وہ جانتے تھے کہ اندلس کی آخری اینٹ انہی کے قلعوں میں رکھی ہے، اور اگر یہ اینٹ گر گئی تو پوری تاریخ بدل جائے گی۔ اسی دوران غرناطہ کے اندرونی ماحول میں بھی ایک عجیب سا خوف، بے یقینی اور امید کی ملی جلی فضا تھی۔ لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں جو دشمنوں کے محاصرے میں ہے، لیکن یہ دشمنی انہیں اور بھی جوڑتی تھی۔ مسجدوں میں دعائیں بڑھ گئی تھی، گھروں میں قرآن زیادہ پڑھا جانے لگا تھا، اور باغوں میں بیٹھے بوڑھے لوگ بچوں کو وہ عظمتیں سنا رہے تھے جو کبھی اندلس کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ غرناطہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ پوری امت کی آخری سانس تھی۔ مگر تاریخ کا باؤ ہمیشہ جذبات سے نہیں بدلا کرتا، وہ طاقت سے بدلتا ہے، اور طاقت اب مکمل طور پر دشمن کے ہاتھ میں تھی۔ کیسٹر اور آراگون کی مسیحی ریاستیں جو کبھی آپس میں لڑتی رہتی تھیں، اب اکٹھی ہو چکی تھیں۔ دونوں کی سلطنتیں شادی کے ذریعے ایک ہو گئیں۔ فرڈینینڈ اور ازابیلا نے اپنے اتحاد کے ساتھ وہ کام کر دکھایا جو صدیوں سے نہیں ہو سکا تھا۔ انہوں نے ایک متحدہ مسیح سپر پاور بنا لی، اور اس سپر پاور کی واحد ترجیح تھی غرناطہ کا خاتمہ۔ غرناطہ کے بادشاہ ابو الحسن ایک بہادر مگر سخت مزاج حکمران تھا۔ وہ جنگ کو گھٹیا سمجھتا نہیں تھا۔ اس کی فوج اب بھی مضبوط تھی، قلعے اب بھی پختہ تھے، دیواریں اب بھی کھڑی تھیں، لیکن دشمن کی طاقت کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ان کے پاس وسائل بھی تھے، افرادی قوت بھی، اور سب سے بڑھ کر ایک مشترکہ مقصد بھی۔ جب فرڈینینڈ اور ازابیلا نے غرناطہ کے خلاف فیصلہ کن مہم شروع کی تو وہ صرف ایک شہر پر حملہ نہیں کر رہے تھے، وہ پوری اندلس کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسی دوران غرناطہ کے اندر بھی حالات بگڑنے لگے۔ ابو الحسن کے خلاف سازشیں، بھائیوں کی بے وفائیاں، عوام کی بغاوتیں، یہاں تک کہ اس کے اپنے بیٹے ابو عبداللہ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ وہی بواب دین تھا جس کی شخصیت کو تاریخ میں کمزور، جذباتی اور ناتجربہ کار لکھا گیا ہے، مگر حقیقت شاید اتنی سادہ نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے طوفان کے درمیان کھڑا تھا جسے روکنے کے لیے صرف بہادری کافی نہیں تھی، اسے ایک ایسی جنگ لڑنی تھی جو اس کے آباء و اجداد نے بھی اس شدت سے کبھی نہیں لڑی تھی۔ دشمن نے شہر کو ہر طرح سے بند کر دیا، رست کے راستے کاٹ دیے، پانی اور خوراک کم ہونے لگی، بازار ویران ہونے لگے، مسجدوں کی دعائیں اور بلند ہو گئیں، عورتوں کی آنکھوں میں خوف بڑھ گیا، بچے چپ ہو گئے، بوڑھے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بیتے دنوں کو یاد کرنے لگے۔ غرناطہ کا ہر گھر اب ایک میدان جنگ بن چکا تھا۔ ایک طرف دشمن کی توپیں گرج رہی تھی، دوسری طرف الحمراء کے میناروں سے اذان کی آواز اٹھ رہی تھی۔ یہ مقابلہ صرف دو فوجوں کا نہیں تھا، یہ دو تہذیبوں کا تھا، لیکن طاقت کا توازن اب مکمل طور پر بگڑ چکا تھا۔ آخر وہ دن آیا جب بوابدین کو اندازہ ہو گیا کہ شہر مزید نہیں ٹک سکتا۔ اس نے اپنے امیروں کو جمع کیا، علماء کو بلاوا، اور اس تاریخ پاس فیصلہ کیا کہ مزید خون ریزی کے بجائے ایک معاہدہ کیا جائے تاکہ شہر کے لوگوں کی جانیں بچ سکیں۔ مذاکرات ہوئے، شرائط طے ہوئی، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جسے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ بوابدین الحمراء کے دروازے سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں چابی تھی، اور سامنے مسیح بادشاہ وادی میں کھڑے تھے۔ اس نے غرناطہ کی چابی انہیں پیش کی، اور یوں 1711 میں شروع ہونے والی اسلامی حکمرانی 1492 میں ختم ہو گئی۔ 800 سال کا سفر ایک لمحے میں بند ہو گیا۔ بوابدین نے فرڈینینڈ اور ازابیلا کے حوالے کی تو وہ لمحہ پوری انسانی تاریخ کے سب سے دردناک مناظر میں سے ایک تھا۔ ایک طرف مسلمانوں کی 800 سالہ تہذیب، علم، عظمت، فن، خوشبو، شعور اور روحانی میراث تھی، اور دوسری طرف وہ فاتح تھے جن کے دلوں میں صدیوں کی نفرت جمع تھی۔ بوابدین جب گھوڑوں پر سوار ہو کر غرناطہ چھوڑ رہا تھا تو وہ لمحہ آہستہ آہستہ ایک افسانے کی طرح تاریخ میں لکھا گیا۔ وادی کے ایک مقام پر جسے آج بھی آخری سانس کی وادی کہا جاتا ہے،
تو عبدیل نے مڑ کر غرناطہ کو آخری بار دیکھا، وہ غرناطہ جو کبھی مسلمانوں کی عزت کا تاج تھا، وہی الحمرا جو کبھی بادشاہوں کی شان تھی، وہی باغ جو کبھی علم کے چراغ تھے، وہی گلیاں جن میں قرآن کی تلاوت گونجتی تھی۔ اس نے ایک گہری ٹوٹی ہوئی سانس لی، ایک آہ جو آج بھی وقت کے سینوں میں گونج رہی ہے۔ میرے مسلمانوں کا اصل امتحان اب شروع ہوا۔ معاہدے نے واضح طور پر لکھا تھا کہ عیسائی حکمران مسلمانوں کو مذہبی آزادی دیں گے، ان کی زبان برقرار رہے گی، ان کی مساجد محفوظ رہیں گی، ان کے گھروں میں مداخلت نہیں ہوگی، ان کے بچوں کو مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور غرناطہ کے لاکھوں مسلمان اسی امید پہ خاموش رہے کہ شاید زندگی بدل تو رہی ہے مگر ختم نہیں ہو رہی۔ مگر چند ہی سالوں میں ان تمام وعدوں کو پیروں تلے رون دیا گیا۔ عیسائی حکمران نے سب سے پہلے غرناطہ کے علماء کو نشانہ بنایا۔ علم کو ختم کرو تو قوم خود بکھر جاتی ہے۔ قرآن کے بد نسخے جمع کیے گئے، مسجدوں کی لائبریریاں جلا دی گئیں، ہزاروں کتابیں چوکوں میں آگ کے لاوے میں پھینک دی گئیں۔ وہ کتابیں جنہوں نے یورپ کو عقل دی تھی، آج اسی یورپ کی آگ میں جل رہی تھی۔ اندلس کی کہانی ختم ہو گئی، لیکن امت کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور جب تک دل میں ایمان ہے، جب تک علم کی روشنی باقی ہے، جب تک ہم اپنی غلطیوں کو پہچانتے رہیں گے، تب تک کوئی زوال آخری نہیں ہوتا۔ یہ تھی اندلس کی وہ مکمل گہری مسلسل 800 سالہ داستان جو انسانیت کی تاریخ کے سب سے بڑے اسماک میں سے ایک ہے۔